حسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات پڑھنے محمد والا مجلس قبولیت کے لیے اپنے اپنے درجات کی بلندی کے لیے اس فرش ازا کی اہمیت کے لیے خود پردہ غیب میں امام کی سلامتی کے لیے مل جل کر عظمت آل محمد پر صلوات پڑھ دیں۔ معزز کرام، بزرگان دین و ملت اور میرے برادر عزیز اور جو حضرات یہاں بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، ان سب سے معذرت کے ساتھ کہ پروردگار عالم کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر آل محمد کے لیے چنا، ورنہ ہم کہاں، ذکر آل محمد کہاں، ہماری حیثیت کہاں، ان کے فضائل کہاں، ہماری زبان کہاں، ان کے الفاظ کہاں، ہم کہاں، ان کی طہارتیں کہاں۔ ہماری حیثیت اور قدرت اور طاقت صرف اتنی ہے، توجہ کریے گا، ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچان لے تو سمجھیے کہ انسان ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ مجھ سے بہتر ماشاءاللہ سے ذہنیت کے مالک ہیں، لیکن میں چھوٹا سا در آل محمد کا نوکر ہوں، اور یہ بھی پتہ نہیں اگر شمار ہو جاؤں تو میرے لیے قابل فخر ہوگی، اس لیے کہ یہاں تو جن کے یہ وہ در ہیں کہ جن کے ہاں فرشتے بھی نوکر بن کے آتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو غور کریں آپ، تو لہٰذا میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آل محمد کے فضائل کو بیان کروں اور ان کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کروں، اس لیے کہ جن کے فضائل بیان کرنے کے لیے میثم تمار جیسی زبان چاہیے، سلمان جیسا ایمان چاہیے، ابوذر جیسا جو ہے مالک کائنات کا اختیار رکھنے والا چاہیے۔ وہ ابوذر اگر رسول کہہ دے یہاں ٹھہر جاؤ تو رسول ابوذر ٹھہر جائیں گے، چاہے دھوپ ہو، چاہے بارش ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے گرم ہو، کچھ بھی۔ اب جب رسول نے کہہ دیا ہے تو ابوذر وہیں ٹھہرے رہیں گے۔ تو ایسے ایسے ایمان والے چاہیے، سلمان چاہیے، ابوذر چاہیے، مقداد چاہیے۔ حد ہو گئی، زبان معرفت سے اگر گفتگو علی کے لیے کی جائے تو کم سے کم دار پر کھڑے ہو کر میثم تمار جیسا چاہیے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو حق رکھتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ دن بھر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جھوٹ الگ سے بول دیتے ہیں، غور کریے گا سرکار، جھوٹ الگ سے بول دیتے ہیں، فراڈی الگ سے کر لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب، معذرت چاہتا ہوں، یہ نہ کہیے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، نہیں، جو کچھ کہوں گا میں صرف اپنے لیے کہوں گا، لہٰذا جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی تو کچھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی ملکیت اور کتنے بڑے وہ احسان کے مالک ہیں، حسن کے مالک ہیں، ہمیں پھر بھی اس فرش ادا تک آنے کی اجازت دیتے ہیں، آنے کی اجازت دیتے ہیں سرکار۔ تو لہٰذا اہل بیت واقعاً بہت کریم ہیں، بہت بڑے کریم ہیں،
اور ان سے بڑا کریم کون ہوگا کہ جس کا خالق خود کریم ہو، جن کا خالق خود کریم ہو۔ بہرحال پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بہترین طریقے سے ایک چھوٹا سا لفظ میں نے انتخاب کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے سبھی نماز پڑھتے ہیں، اور حسین کے چاہنے والوں کو نمازی ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو مولا کا عزادار ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا۔ شرط وفا یہ ہے، حسین سے محبت کی شرط یہی ہے کہ اگر وہ حسین سے حقیقی محبت کرتا ہے تو وہ نمازی ہو ضرور، نماز سے دور نہ ہو، نماز سے دور نہ ہو۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ممبروں پہ آنے والے خطیبوں نے جو ہے وہ 2 آنسو بہاؤ پڑھا اور جنت لے جاؤ، نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔ نہیں، غلط ہے یہ، نماز سب سے افضل ہے، نماز سب سے افضل ہے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے سیدھا سیدھا ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اس عالمین کو بنایا، جو یہ عالمین کا رہبر ہے، جو اس عالمین کا خالق ہے، جو اس عالم کا مالک ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، جس نے چاند سورج بنائے، جس نے زمینیں بنائیں، جس نے ہواؤں کو مسخر کیا، جس نے ستاروں کو لٹکایا ہمارے لیے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہمارے لیے، جس نے حوریں بنائی، غلمان بنائے، فرش بنایا، عرش بنایا، ہمیں بولنے کی قوت دی، توجہ، ہمیں بولنے کی قوت دی، ہمیں چلنے کی قوت دی، ہمیں سمجھنے کی قوت دی۔ ورنہ قرآن نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا، جملہ ارشاد فرما دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جب تم آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے تھوڑا سا علم دے کر تمہیں بھیجا۔ غور کریے گا، ہمیں تھوڑا سا علم تم دے کر تمہیں بھیجا، ورنہ تم کیا جانتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا گیا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، نکالا گیا، تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں نکالا گیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا علم دے کر بھیجا تو تم نے پھر کہنا شروع کیا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے۔ غور کریے گا، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، باپ کون ہے۔ ابھی میں جس گھر میں رکا ہوا ہوں، شبیر صاحب کے گھر میں رکا ہوا ہوں، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کل 1 ٹھا کھاؤ 2 ٹھا کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 1 کھائیے 2 نہ کھائیے، 1 کھائیے، آپ کی زبان ہے صاحب، 1 ٹھا کھاؤ 2 ٹھا نہ کھاؤ، یعنی 1 ہی کھاؤ 2 نہ کھاؤ۔ جب تک اس لفظ 1 ٹھا کو آپ اپنے بچے کو نہیں سکھائیں گے، خدا حسین کا واسطہ توجہ کریے گا، جب تک آپ اس اپنے بچے کو 1 ٹھا 2 ٹھا نہیں سکھائیں گے تب تک وہ پوری عمر گزر جائے گی، کبھی 1 ٹھا نہیں سیکھے گا۔ لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے یا علی کہنا سکھائیے یا نہ سکھائیے، وہ پہلے ہی کہتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نام علی کو لفظوں سے نہیں سمجھایا جاتا، نام علی تو وہ ہے جو خونوں میں منتقل ہوتا ہے۔ صلوات۔ نام علی تو وہ ہے جو خونوں میں منتقل ہوتا ہے، جہاں شرافت پائی جائے گی وہاں نام علی چلا آئے گا، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں بیٹا تم یا علی کہو، بیٹا تم یا علی کہو۔ بچہ ہمارا گرتا ہے، ہم خود کہہ دیتے ہیں یا علی مدد۔ اچھا، دنیا اتنے دن سے پریشان ہے، آپ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی سنبھل بھی جاتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ ہمیں گرتے ہوئے دکھا دیجئے، ہم سنبھل کر دکھا دیں گے۔ آپ ہمیں گرتے ہوئے دکھائیے، ہم آپ کو سنبھل کر دکھا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم اگر گر جاتے ہیں تو نام علی تو اللہ کا بھی ایک نام ہے، نام علی تو اللہ کا بھی ایک نام ہے، تو ہم اللہ کا ہی تو نام لیتے ہیں، اور آپ تو اللہ 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 کہتے رہتے ہیں، تو آپ کو ایک نام سے کیوں جلی ہے؟ آپ کو ایک نام سے کیوں اتنا پریشانی ہے بھائی؟ بھائی نام علی بھی وہی اللہ کا نام ہے، اور نام ایک علی وہ بھی اللہ کا نام ہے، تو آپ چاہے سمجھ لیجئے اس ہم علی کو پکار رہے ہو یا اس علی کو پکار رہے ہو، لیکن ایک بات تو طے ہو گئی، آپ بلائیے کسی بھی علی کو، مدد یہی علی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی علی کو بلائیے، مدد یہی علی کرتا ہے سرکار۔ بہرحال تو قرآن نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو پالنہار ہے، جو رب العزت ہے، جس نے ہمیں زندگیاں دی، سانسیں دی، اور بولنے کی قوت دی، صلاحیت دی، یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے دیا۔
لیکن ایک بات بتائیے، علی کے باپ کے پیچھے دنیا ہاتھ دھو کر کیوں بڑھ گئی؟ بھائی کائنات میں کروڑوں باپ ہیں، کائنات میں کروڑوں باپ ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ پھر کسی اور کے باپ کے پیچھے دنیا کیوں نہ پڑی؟ بھائی کسی کے باپ کا ایمان ڈھونڈ لیتے، کسی کے باپ کے بارے میں کہہ دیتے صاحب فلاں صاحب ایمان نہیں لائے تھے، ایک ہی صاحب ایمان لائے، تو میں ایک جملہ کہوں گا، ابو طالب پر ایمان رکھنا ہی عین ایمان کی دلیل ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، جو مجھے کہنا تھا میں کہہ گیا، ابو طالب پر ایمان ہی رکھنا ایمان ہے۔ اگر ابو طالب پر ایمان نہیں ہے تو وہ شیطان ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب پر ایمان رکھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اس لیے کہ ابو طالب نے دین کی بنیاد کو رکھا ہے، دین کی بنیاد کو جگایا ہے۔ ابو طالب کے لال نے بچایا ہے کربلا نا، تو پھر کیوں دنیا پیچھے پڑ گئی؟ دنیا کیوں پیچھے پڑ گئی؟ اس لیے کہ تاریخ نے دیکھا صاحب کہ سب تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ وہ تو پہلے سے کافر تھے۔ میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ نام ہی ایسے جو سب جانتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ تو پہلے سے کافر تھے، وہ پہلے سے کافر تھے، وہ تو پہلے سے، توجہ کریے گا شاید نئی بات ہو آپ کے لیے، وہ پہلے سے کافر تھے، وہ پہلے سے کافر تھے۔ جب دیکھا کہ یہ پہلے سے کافر تھے، بعد میں ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، غور کریے گا، بعد میں ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر مسلمان ہو گئے۔ کہا بھیا اب تو ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا ہے، لہٰذا اب ان کی چونکہ عزت بچانا ہو اپنی، تو کسی اور کو کافر کہنا شروع کر دو، کسی اور کو کافر کہنا شروع کر دو۔ لہذا کائنات میں دیکھا علی کو، توجہ، کائنات میں دیکھا علی کو، تو علی میں کوئی چیز ملی ہی نہیں ایسی کہ جو خامیاں نکالی جائے۔ کہا علی میں تو ملے گی نہیں، عقیل میں ملے گی نہیں، جعفر میں ملے گی نہیں، طالب میں ملے گی نہیں، لہذا ابو طالب کو پکڑو۔ غور کریے گا، لہذا ابو طالب کو پکڑو۔ پتہ یہ چلا اپنے کافروں کو چھپانے کے لیے دوسرے کے باپ کو کافر کہہ رہے تھے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اپنا کفر چھپانے کے لیے دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اب جملہ کہوں، اب آپ کے معیار کا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، جتنے ہاتھ اٹھیں گے یہاں یہ کبھی کسی در کے محتاج نہیں ہوتے۔ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے آج ایک نعرہ بلند ہوتا ہے صاحب، نعرہ بلند ہوتا ہے، دیکھیے چل رہا ہے مائک، چلنے دیجیے، اس کو ڈسٹرب نہ کریے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے وہ؟ غور کریے گا، جملے میں ہیر پھیر نہیں ہے، بس جملہ جیسے میں ویسے پیش کر دیتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے صاحب۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، تین نام ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، نہیں سمجھے آپ؟ تین مرتبہ کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ پتہ یہ چلا تین کافر ہے، ایک شیعہ ہے، خود بیان کر رہے ہیں، شیعہ کافر، شیعہ کافر، کافر کافر کافر، شیعہ کافر، یعنی تین کافر ہو گئے، ایک شیعہ ہو گیا۔ اپنے لفظوں پر پہلے غور کر لو، پھر کسی کو کافر کہو، اپنے لفظوں کو غور کر لو پھر کافر کہو صاحب۔ بہرحال قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے دنیا بنایا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے صاحب، ماشاءاللہ سے نمازیں سبھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، 73 فرقے پڑھتے ہیں، آپ کی کیا ہماری کیا بات ہے، 73 فرقے پڑھتے ہیں، سارے سر جھکاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی ایسے جھکائے، کوئی ایسے جھکائے، کوئی ایسے جھکائے، کوئی کیسے جھکاتا ہے، جھکاتے ضرور ہیں سارے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ سب کرتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اگر ولایت علی کے بغیر سجدہ کرو گے تو ٹکر ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، ٹکر ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر اسلام سے حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا سنو، جو بھی ولایت علی کے بغیر، کتاب کا نام سواق محرقہ، برابر، کتاب کا نام سواق محرقہ، اس میں باقاعدہ یہ نوٹ ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی ولایت علی کے بغیر، غور کریے گا، جو بھی ولایت علی کے بغیر نماز کو پڑھے گا، اللہ اس کے اعمال کا دشمن بن جاتا ہے۔
کہاں پہنچے ہیں آپ؟ کہاں پہنچے اب؟ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو بھی ولایت کے بغیر یعنی ولایت علی کے بغیر اگر وہ اعمال انجام دے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، توجہ زکوٰۃ نکالے گا، تو کیا ہوگا؟ کہا وہ اللہ اس کے اعمال کا دشمن ہو جائے گا۔ ہمیں بھیا اپنا اعمال، توجہ، یا اپنا اعمال بچاؤ یا ولایت علی کو پکڑ لو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب جملہ کہوں، ارے جس کے توجہ جس کی ولایت کے بغیر تمہارے اعمال نہ بچ سکے، اس کی ولایت کے بغیر تمہارے دین کیسے بچ جائیں گے؟ دین کیسے بچ جائیں گے؟ دین کو بچانا ہو تو وارث دین کے پاس آؤ، ابو طالب کے پاس آؤ، اس لیے کہ دین کے باپ کا باپ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دین کے باپ کا باپ ہے، کل ایمان کا باپ ہے، کل کفر کا باپ نہیں ہے، کل ایمان کا باپ ہے۔ اچھا ٹھیک صاحب، تو کس نے کہا کہ پیغمبر کا جب عقد پڑھا گیا تو جناب ابو طالب نے سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سنا آپ سب نے ماشاءاللہ، میری اوقات میں نے کہا میں بہت چھوٹا ہوں ابھی، اگر پڑھ لے گیا تو اچھی بات ہے، آپ لوگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، میری والدہ کے حق میں دعا کریے گا، اور ماشاءاللہ سے یہاں ہمارے بھی خاندان موجود ہیں اور ہمارے چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ بہرحال خدا نے ایک ذکر پاک کے ذریعے سے ہمیں اپنے پاک لوگوں سے ملا دیا، اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اپنے لیے، آپ اپنے والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جملہ کہوں، شیعوں سے زیادہ کوئی پاک ہی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ خدا کی قسم نہیں سمجھے، جملہ کہہ رہا ہوں، شیعوں سے زیادہ کوئی پاک نہیں ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہے، ساتھ امام نے فرمایا کہ شیعوں سے زیادہ کوئی پاک نہیں ہوتا۔ چاہنے والا پوچھا مولا یہ کیسے؟ امام نے فرمایا سنو، ہم کو نور سے بنایا گیا اور اس نور کے قطرے سے ہمارے شیعوں کو بنایا گیا۔ سلامت رہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہمارے نور سے بنایا گیا، جملہ کہوں، مولا فرماتے ہیں ہماری مٹی سے بنایا گیا۔ اما جس مٹی، توجہ، جس مٹی کے بنے ہوئے شیعہ ہو، کائنات ان کو نہ سمجھ پائی تو ان کے امام کو کیسے سمجھے گی؟ ان کو امام کو کیسے سمجھے گی؟ لہذا لازم ہے کہ اگر تم امام کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی ذات کو سمجھو، تمہیں اس کی ذات سے مانوس ہونا پڑے گا، تمہیں اس کی سیرت سے مانوس ہونا پڑے۔ تو کیا کہا پیغمبر کا جب خطبہ پڑھا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا صاحب، ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا مسئلہ ایک اور ہے کہ سورہ حمد سرکار ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، آپ میری تائید کریں گے، سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوا، سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوا۔ قرآن یہاں کہیں رکھا ہو، اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ حمد کسی سورے سے ملا کر نہیں لکھا گیا ہے، سورہ حمد ایک الگ جگہ لکھا گیا ہے، پہلے صفحے پہ لکھا گیا، ایک دم ہٹا کے لکھا گیا، اور 2 مرتبہ نازل ہوا صاحب۔ اچھا اللہ کوئی عبث کام نہیں کرتا ہے، اللہ کے کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اگر کوئی مقصد جو ہے لے کر چلتے ہیں، مثال کے طور پر فلاں بلڈنگ بنانا ہے، ہم نے بنا دیا، 10 سال ہوا، پتہ چلا کہ اس بلڈنگ میں کوئی کمی آ گئی، اس کو توڑیے دوبارہ بنائیے۔ ہم نے بزنس کرنا شروع کیا اور اس بزنس کو میں نے خوب غور سے میں نے سوچا اور شروع کیا، پتہ چلا 5 سال بعد اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی اپنے ملک کے کسی پریزیڈنٹ کو چنا، بنا دیا، پردھان منتری کو بنا دیا اور سی ایم کو بنا دیا، پتہ چلا کہ جب بنا دیا تو چند ماہ بعد گزرے اور سوچنے لگے صاحب ان کو بنانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ بہت غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ میں
اور اللہ کی سوچ میں، ہماری فکر میں اللہ کی فکر میں بہت فرق ہے. بس جملہ یوں کہہ دوں کہ ہماری فکریں وہ ہیں جو 4 سال 5 سال 10 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کی فکر وہ نہیں ہے جو 4 سال 5 سال 10 سال میں ختم ہو جائے. اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا قیامت تک ہوگا، وہ غور کریے گا، قیامت تک ہوگا وہ. تو سرکار 2 مرتبہ سورہ حمد نازل ہوا تو دونوں مرتبہ نوٹ کرنا چاہیے تھا قرآن میں. ایک مرتبہ کیوں نوٹ کیا گیا؟ اور اگر دوسرا سورہ حمد جو اترا وہ کام کا نہیں تھا تو اللہ نے اتارا کیوں؟ اللہ نے توجہ، اللہ نے اتارا کیوں؟ اور اتارا بھی تو ایک الگ جگہ کیوں رکھا؟ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ جب سورہ حمد 2 مرتبہ اترا، غور کریے گا، جب سورہ حمد 2 مرتبہ اترا تو ایک مرتبہ کیوں لکھا گیا؟ امام نے فرمایا سنو، اگر 2 مرتبہ لکھ دیا جاتا تو لوگ کہتے ایک ابو طالب کے لیے دوسرا ان کے لیے، ایک ابو طالب کے لیے دوسرا ان کے لیے. میں کہوں گا توجہ کریے گا، ایک ابو طالب کے لیے دوسرا ان کے لیے. اللہ نے ایک سورہ اتار کے بتا دیا اور ایک ہی مرتبہ نوٹ کر کے بتا دیا سنو، جیسے پوری کائنات میں میرا ابو طالب اکیلا ہے ویسے ہی سورہ حمد اکیلا ہے. سارے مل کر، سارے مل کر دیکھیے ہم بلا فاصلہ کے ماننے والے ہیں. ہمیں فاصلہ جو ہے اچھا نہیں لگتا، اس لیے مولا جو رسول خدا نے خود فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں میرے بعد فوراً علی ہے، بیچ میں کسی کو آنے کی گنجائش نہیں ہے. فا کا مطلب ہوتا ہے فا نتیجہ ہوتا ہے سرکار عربی گرامر کے قاعدے کے مطابق، یعنی فوراً. کیا؟ فوراً. اب یعنی اگر بیچ میں کوئی آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے یا تو وہ ڈاکو ہے یا تو وہ چور ہے جو خلافت غصب کرنا چاہتا ہے. لہٰذا ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں. گزارش ہے کہ تھوڑی سی یہ جو جگہ کم ہے خالی ہوئی اسے پور کر دیجئے صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پر. بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بزرگ حضرات بیٹھے رہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں، خدا سلامت رکھے آپ کو. تو سرکار 2 مرتبہ نازل ہوا، لیکن امام نے فرمایا کہ 1 مرتبہ اس لیے قرآن میں رکھا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ فلاں والا ان کے لیے ہے فلاں ایک ان کے لیے ہے، بائی کاٹ ہی کر دیا. دوسرا یہ کہ سرکار اچھا اللہ نے نازل تو کیا تو پروردگار عالم کو کوئی اور سورہ واجب کر دینا تھا قرآن میں. اللہ نے اسی سورے کو نماز میں واجب قرار دے دیا، نماز میں واجب قرار دے دیا. دیکھو لا صلاۃ الا الحمد، نماز تمہاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم سورہ حمد نہ پڑھو. لا صلاۃ الا الحمد قرآن کی آیت ہے بھائی، لا صلاۃ الا الحمد، نماز تمہاری ہو ہی نہیں سکتی، جماعت تمہاری ہو ہی نہیں سکتی ہے، عبادت تمہاری ہو ہی نہیں سکتی ہے، باطل ہو جائے گی اگر تم نے سورہ حمد کو نہ پڑھا. اچھا تعجب یہ ہے کہ صبح کی نہ پڑھا تو ظہر میں نہ چل جائے گا کام، ظہر میں نہ پڑھا تو عصر میں چل جائے گا. توجہ، ظہر میں نہ پڑھا عصر میں چل جائے گا، عصر میں پڑھ لیا تو چل گیا کام. اچھا عصر میں بھول گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نماز مغرب میں پڑھ لیجئے گا. اچھا نماز مغرب میں نہ پڑھا، ٹھیک ہے عشاء میں پڑھ لو بھائی، عشاء سے کام چل جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، صبح بھی، توجہ صبح بھی، توجہ صبح بھی، دوپہر بھی، دوپہر کے بعد بھی. اگر یعنی نماز ظہرین کو اگر آپ جدا کر کے پڑھیں گے تو بھائی 4 بجے کا وقت ہے سیدھا سیدھا عصر کا. کہا پھر جو ہے آپ صبح بھی پڑھیے، ظہر میں پڑھیے، عصر کو عصر کے وقت پڑھیے، نماز مغرب کو نماز مغرب کے وقت پڑھیے، عشاء میں پڑھیے. اب دنیا ہم سے یہ نہ پوچھ، توجہ، اب دنیا ہم سے یہ نہ پوچھے آپ ہر دم مجلسیں کیوں کرتے ہیں، آپ ہر دم مجلسیں کیوں کرتے ہیں، آپ ہر دم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، آپ ہر دم علی علی کیوں کرتے ہیں. اما جو اللہ اپنی 5 وقتہ نمازوں میں ابو طالب کو نہیں بھولتا. سلامت رہیں.
جو پروردگار عالم 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں ابو طالب کو نہیں بھولتا، ہم اسے کیسے بھول جائیں؟ ہم اسے کیسے بھول جائیں؟ اے نہیں تمہارے نصیب میں تھا، ٹھیک ہے نہیں تھا، ہم کیا کریں؟ اور کس نے بند کیا ہے؟ آپ کے نصیب کو بنانے سے کس نے روکا ہے؟ آپ تدبیریں بناتے ہیں، توجہ کریے گا، آپ تدبیریں بناتے ہیں، تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ آل محمد تدبیر نہیں بناتے، آل محمد تقدیر بناتے ہیں، آل محمد تقدیر بناتے ہیں۔ امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تم تدبیریں کرتے 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 موت تک پہنچ جاؤ گے، ہم ایک لمحے میں تمہاری تقدیر بنا کر تمہیں شہادت کی منزل پر لے جاتے ہیں، ایک لمحے میں۔ نہ یقین آئے حر کو دیکھ لیجئے صاحب، حر کو دیکھ لیجئے۔ تو ابو طالب کو سمجھنے کے لیے کم سے کم تمہیں رسول کو سمجھنا پڑے گا، علی کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا خوب کسی نے کہہ دیا، اور شاید معروف سرسبی صاحب نے کہا کہ یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا، یہ بچے گواہی دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا۔ ارے کربلا دے چکی اصغر کو بزرگی کی سند، کوئی بچہ نہیں نادان ابو طالب کا، کوئی بچہ نہیں نادان ابو طالب کا۔ ہمیں ابو طالب، توجہ، جب ابو طالب کے بچے نہیں نادان ہیں تو ابو طالب کا بیٹا کیسے نادان ہو جائے گا؟ ابو طالب کے جب بچے نہیں نادان ہیں تو ابو طالب کا بیٹا نادان کیسے ہو جائے گا؟ اب جملہ کہوں، ہاں بھائی نادان تو ہے، ہاں بالکل نادان ہے، پورے آل محمد نادان ہیں۔ توجہ، خدا کی قسم پورے آل محمد نادان ہیں، لیکن کس میں نادان ہے؟ جھوٹ بولنے میں نادان ہے، جھوٹ بولنے میں نادان ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جانتے نہیں جھوٹ کسے کہتے ہیں، اس میں نادان ہیں۔ اللہ سے لڑنے میں نادان ہیں۔ یہاں تو لوگ اللہ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ کریے گا میرے جملے پر۔ ابو طالب بے شک ٹھیک ہے، ابو طالب کا گھرانہ نادان ہے، لیکن کس چیز میں نادان ہے؟ توحید کے مسئلے میں۔ وہ توحید میں ٹانگ نہیں اڑاتے، بلکہ توحید کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ توحید کو بچانے کے لیے آئے ہیں سرکار۔ ہاں ایک جملہ پھر کہوں جو ہے وہ نکل نہ جائے ذہن سے، وہ یہ کہ ابو طالب ٹھیک ہے نادان ہے نا، ایک چیز میں اور نادان ہے۔ ہاں ابو طالب اتنے نادان ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا آیا خانہ کعبہ میں، اتنا نادان تھا، اتنا نادان تھا کہ بولنا نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں رسول کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ بتائیے قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ یہ نادانی تھی۔ ہمیں توجہ، یہ ہمیں توجہ غور کریے گا، ہمیں نادانی میں جو قرآن سنا ہے، نادانی میں جو قرآن سنا ہے، جن کے بزرگ، توجہ، جن کے بزرگ رٹ رٹ کر سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے، ابو طالب کا بیٹا آتے ہی قرآن سنانے لگا۔ جن کے رٹ رٹ کے قرآن نہ یاد کر سکتے، تعجب ہے مجھے، رٹ رٹ کے نہ یاد کر سکتے۔ اچھا ایک ہی سورہ بقرہ جانتے ہیں کیوں؟ سورہ بقرہ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں منافقین پر لعنت بہت کی گئی ہے، سورہ بقرہ پر شیطان پر لعنت بہت کی گئی تھی۔ سوچ یہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ کو یاد کر لیں گے اور کہہ دیں گے دیکھو ہم منافقین میں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا تم کتنا بھی رٹو گے تمہیں یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کانا من الکافرین میں شمار کر دیا ہے، ہم نے تمہیں کانا من الکافرین میں شمار کر دیا ہے، لہٰذا اب تم چاہو۔ ہاں ایک شرط تھی صاحب، میں نے کل کہا تھا کہ تم آل محمد سے نہ الجھتے تمہاری قسمت بدل جاتی۔ اب طے ہو گئی بات کہ جس کو اپنی قسمت برباد کرنا ہو، اپنی تقدیر کی دھجیاں اڑانا ہو، وہ آل محمد سے ٹکرا جائے، وہ آل محمد سے ٹکرا جائے، ورنہ اپنی قسمت بنانے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال تو پروردگار عالم نے اس سورے کو نماز میں واجب بھی قرار دے دیا صاحب۔ اچھا اب کوئی نہ پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اب بیچارہ مجبور ہے، چاہے تیز آواز میں پڑھے چاہے سلو آواز میں پڑھے، لیکن پڑھ رہا ہے سورہ ہم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار عالم، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو نے عالمین کو بنایا، تو نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ سب کچھ تو ہے اور ہم تیرے ہیں، سب کچھ تو ہے ہم تیرے ہیں۔ چھوڑ دو سورہ حمد پڑھنا، جملہ کہوں چھوڑ دو سورہ حمد پڑھنا، اس لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو طالب نے کہا ہے، اچھا معاذ اللہ استغفر اللہ، ابو طالب اگر کافر ہوتے تو پھر پروردگار عالم یہ ابو طالب کا جملہ الحمدللہ رب العالمین اپنی پاکیزہ قرآن میں کبھی نوٹ نہ کرتا، کبھی ذکر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے جتنے حرف پاک تھے اتنا ہی قرآن پاک تھا، تب پاک کو پاک سے ملایا، تب پاک کو پاک سے ملایا۔ اب جملہ کہوں، اب مسلمان دو چیزوں پہ رکا ہوا ہے، یا تو ایک کافر کا کلمہ، توجہ، یا تو ایک کافر کا کلمہ نماز میں واجب سمجھ کر پڑھتا رہے، یا توجہ، یا تو ایک کافر کا کلمہ نماز میں واجب سمجھ کر پڑھتا رہے، یا ابو طالب کو مسلمان مان کر اپنی نماز بچائے، اپنی نماز بچائے۔ اپنی نماز بچائے۔ اما جس کے بغیر تمہاری نماز نہ بچ سکے اس کے بغیر تمہارا دین کیسے بچ جائے گا؟ پہلے دین بچاؤ، نماز بچاؤ۔ جملہ کہوں، دین بعد میں بچانا، نماز بعد میں بتانا، پہلے خود کو بچاؤ، پہلے خود کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کہہ دیا صراحت کہ جو بھی میرے اہل بیت کے دشمن ہیں، جو بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، یا جملے کو پلٹ دوں ورنہ آپ کہیں گے کہ ابو طالب تو اہل بیت میں نہیں شامل ہیں، اہل بیت تو 14 کو کہتے ہیں، یا جملہ کہہ دوں اللہ کی سیدھا سیدھا حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اے میرے رسول، جو تمہیں چاہتا ہے میں اسے چاہتا ہوں، جو تم سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ کہ بھیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت تو اللہ رکھتا ہی تھا، اور رسول ابو طالب سے محبت رکھتے تھے، تو نماز پہلے، نماز بعد میں بتانا، توجہ، نماز بعد میں بتانا، دین بعد میں بتانا، پہلے خود کو بچا لو، اس لیے کہ خود کو وہ شخص بچا ہی نہیں سکتا جو ابو طالب کا دشمن ہو، وہ شخص خود کو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہیں، جنت کی چابیاں ہیں۔ جملہ کہوں، ماشاءاللہ سے بہت باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب اولاد ہیں۔ فرما بردار بندہ، فرما بردار اولاد وہی ہوتی ہے جو باپ کہے وہی کرتا ہے بیٹا، جو باپ کہتا ہے وہی بیٹا کہتا ہے۔ کائنات میں علی سے بڑا فرما بردار کون اولاد ہے؟ کون ہے؟ اب ابو طالب، توجہ، اب ابو طالب کہیں گے، جس کے لیے کہیں گے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، جس کے لیے کہیں گے بند کر دو بند ہو جائے گا، اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی قسیم النار والجنہ ہے سرکار۔ بہرحال پیغمبر نے عقد پڑھ دیا۔ اچھا، عقد پڑھنے سے پہلے رشتہ بھی تو آیا ہوگا، رشتہ بھی آیا ہوگا۔ جناب پیغمبر ختمی مرتبت نے کوئی تاریخ نہیں کہتی ہے کہ جناب ختیجہ کا رشتہ بھیجا ہو اپنے لیے، نہیں بھیجا، اس لیے کہ پیغمبر کی نگاہیں آنے والی نسلوں کو دیکھ رہی تھیں، آنے والی نسلوں کو دیکھ رہی تھی سرکار۔ اور آپ مجھ سے، پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اس چیز کی تائید کریں گے آپ، اگر کبھی دولت کی نشے میں رشتہ کر لیا جائے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ صاحب ان کو بیٹی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو دولت کی ضرورت تھی، ان کو بیٹی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو دولت کی ضرورت تھی۔ پیغمبر نے دیکھا ختیجہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، دولت بہت زیادہ تھی، عرب کی ملکہ تھی۔ پیغمبر نے سوچا اگر میں رشتہ بھیج دوں گا تو کل کی آنے والی امت، کل کے آنے والی نسلیں کہیں گے پیغمبر نے ختیجہ سے اس لیے شادی کی، توجہ، اس لیے شادی کی کیونکہ پیغمبر کو چاہیے تھی دولت، پیغمبر نے دولت دے کر ختیجہ سے شادی کر لیا۔ لیکن نہیں، تاریخ نے لکھا کہ ختیجہ نے خود پیغمبر کے لیے رشتہ بھیجا، پیغمبر کے لیے ختیجہ نے خود رشتہ بھیجا۔
کہا کیوں بھیجا؟ کہا اس لیے کہ ختیجہ دیکھ رہی تھی جو دولت پیغمبر کے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو دولت پیغمبر کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، رشتہ آیا تو کہا چچا یہ بتاؤ، ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ چچا یہ بتاؤ رشتہ کر لیں۔ ابو طالب نے کیا جملہ کہا؟ کہا بھتیجے اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ ارے بعد توجہ، بعد خدیجہ پیغمبر نے 11 شادیاں کی۔ توجہ، پیغمبر نے 11 شادیاں کی، خدیجہ سے بہتر کوئی رشتہ نہ ملا، اس لیے کہ اور تو آئی لیکن کسی نے بیٹا نہ دیا۔ خدیجہ نے ایک فاطمہ دیا، فاطمہ نے 11 امام۔ ہو گئی مجلس۔ پیغمبر نے خدیجہ سے شادیاں کی، لیکن بعد خدیجہ بہت سی بیویاں آئیں، 10 آئیں، لیکن 10 نے کسی نے نہ کچھ نہ دیا، 10 نے کسی نے کچھ نہ دیا۔ فاطمہ آئیں، 11 امام دیا، حسن دیا، حسین دیا، سجاد دیا، باقر دیا، جعفر دیا، موسیٰ دیا، کاظم دیا، رضا دیا، تقی دیا، نقی دیا، عسکری دیا، 12واں بھی دے دیا۔ توجہ، 12واں بھی دے دیا۔ لیکن کائنات کا فلسفہ دیکھیے، پہلا دیا، توجہ، پہلا آیا تو اس کو بھی دشمنوں نے مٹا دیا، پہلا آیا اس کو بھی دشمنوں نے مٹا دیا، دوسرا آیا اس کو بھی باغیوں نے مٹا دیا، تیسرا آیا اسے بھی باغیوں نے مٹایا، چوتھا آیا اسے باغیوں نے مٹایا۔ مٹا کیوں رہتے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ نحنو آیت اللہ، یہ اللہ کے چہرے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے چہرے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ کہنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے ہم مٹائیں گے، بعد میں کہیں گے اللہ سے تو نے کسے بھیجا تھا، تو نے کسے بھیجا تھا؟ دنیا میں تو کوئی آیا نہیں تھا، لہذا اللہ نے کہا ٹھیک ہے بہت صحیح، مٹاؤ تم پہلے کو مٹاؤ میں دوسرا بھیجوں گا، تم دوسرے کو مٹاؤ میں تیسرا بھیجوں گا، تم چوتھے کو مٹاؤ میں 5واں بھیجوں گا، 5 کو مٹاؤ گے 6واں بھیجوں گا۔ اللہ بھیجتا رہا، یہ مٹاتے رہے، اللہ بھیجتا رہا، یہ مٹاتے رہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ بھیجتا رہا، یہ مٹاتے رہے، اللہ بھیجتا رہا، یہ مٹاتے رہے۔ اللہ نے ایک آخری محمد کو پردہ غیب میں چھپا لیا، پردہ غیب میں چھپا لیا۔ کہا یاد رکھو اب ایک زمانہ وہ آئے گا جب تم پوچھو گے پہلا کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا، میں مہدی کو لا کے کہہ دوں گا پہلا بھی ایسا، دوسرا بھی ایسا۔ صلوات۔ سارے مل کر ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر۔ پہلا بھی ایسا تھا، دوسرا بھی ایسا تھا، تیسرا بھی ایسا تھا، چوتھا بھی ایسا تھا، 5واں بھی۔ تم مٹاتے رہو۔ پیغمبر نے فرمایا نا میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرے کل کے کل محمد ہیں۔ ایک محمد کو اللہ نے رکھ لیا، کہا ٹھیک ہے ایک زمانہ آئے گا جو میں آخری محمد کو پیش کروں گا، پھر بتاؤں گا تمہیں میرا پہلا محمد کیسا تھا، میرا دوسرا محمد کیسا تھا، میرا تیسرا محمد کیسا تھا۔ اگر تم پہلے محمد کی نماز دیکھو گے تو میں 12ویں میں دکھا دوں گا، اگر تم پہلے محمد کی نماز دیکھنا چاہو گے تو میں 12ویں میں دکھا دوں گا، اگر تم دوسرے محمد کی نماز دیکھنا چاہو گے تو میں 12ویں میں دکھا دوں گا۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں اگر آدم کی سیرت دیکھنا چاہو گے تو میں 12ویں میں دکھاؤں گا، اگر نوح کی سیرت دیکھنا چاہو گے تو میں 12ویں میں دکھاؤں گا، اگر ابراہیم کی سیرت دیکھنا چاہو گے میں اسی میں دکھاؤں گا، موسیٰ کو دیکھو گے اسی میں دکھاؤں گا، عیسیٰ کو دیکھو گے اسی میں دکھاؤں گا، 1.25 لاکھ کو دیکھو میں اسی میں دکھاؤں گا اور اسے اپنے آپ میں دکھاؤں گا۔ صلوات۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایسا دکھائی دے، تعبیر میں امام کا جلوہ دکھائی دے، تعبیر میں امام کا جلوہ دکھائی دے. اے لال عسکری تیرے چہرے کے سامنے، اے لال عسکری تیرے چہرے کے سامنے یہ سورت تو ایک چھوٹا سا نقطہ دکھائی دے. واہ. ہمیں یہ سورج نقطہ کیوں نہ دکھائی دے؟ توجہ، یہ سورج نقطہ کیوں نہیں دکھا؟ بات آپ نے کہہ دی، میں مکمل کر دیتا ہوں. یہ سورج نقطہ کیوں؟ ہمیں توجہ کریے گا. 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 114 سورتیں، یہ سب جب بکھرتے ہیں تو 114 سوریں بنتی ہیں. یہ جب سمٹ جاتا ہے تو الحمد بنتا ہے، الحمد سمٹتا ہے تو بسم اللہ بنتا ہے، بسم اللہ سمٹتا ہے تو بے کا نقطہ بنتا ہے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. جیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی اپنی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل جل کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ بھائی یہ پھیلتے ہیں نا، یہ 6666 آیتوں میں بڑھ جاتے ہیں، سمٹتے ہیں تو 114 سوروں میں آ جاتے ہیں، اور سمٹتے ہیں تو سورہ حمد میں آ جاتے ہیں، اور سمٹتے ہیں تو بسم اللہ میں آ جاتے ہیں، بسم اللہ میں سمٹتے ہیں تو بے کے نقطے میں آ جاتے ہیں. یہی تو اہل بیت کا کمال ہے. بھائی سورج سے یہ نہیں چلتے، سورج ان سے چلتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سورج سے یہ تھوڑی چلتے ہیں، سورج ان سے چلتا ہے. علی یوں اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے. توجہ، علی یوں اشارہ کر، آخری بات، علی یوں اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. فاطمہ تسبیح اٹھا لے تو ستارہ چلا آئے. ماشاءاللہ. علی یوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یا علی. فاطمہ اگر تسبیح اٹھائیں تو ستارے پلٹ آئیں. لیکن امت نے فاطمہ کی تسبیح کو دیکھا تو آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. کہا جس کے تسبیح سے ستارے اترتے ہیں اس کے دروازے کو آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیز و چند مصائب سماعت کرے. یہ فاطمہ کی فضیلت سے جلا کرتے تھے، یہ ابو طالب کی فضیلت سے جلا کرتے تھے، یہ علی کی فضیلت سے جلا کرتے تھے. ہاں فاطمہ کا در بھی جلایا. اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ حسن کے جنازے پر تیر برسایا. لیکن ایک جملہ کہوں گا، جب حسن کے جنازے پر تیر برسائی گئی، زینب نے بھائی کے جنازے پر تیر دیکھا، پکارا عباس. بھیا کے جنازے پر تیر برسائی گئی. میں کہوں گا شہزادی ابھی تو آپ کو مدینہ چھوڑنا ہے، ابھی تو آپ کو کربلا تک آنا ہے. ہاں زادارہ مظلوم کربلا وہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادی کربلا تک آ گئی، کربلا تک آ گئی. کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا. مجھے 10 محرم نہیں پڑھنا، بس ایک روایت پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا. زادارہ روایت یہ ہے کہ جب مختار ثقفی نے چاہا کہ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے، ایک مرتبہ خولی کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پوچھا مختار نے، خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا کہ جب سے میرا سید سجاد آیا ہے خون کے آنسو روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے. ایک مرتبہ خولی نے کہا
مختار اگر بیان کروں گا تو سن نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ مختار تم آل محمد کے چاہنے والے ہو، مختار تمہارے دل میں بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا اے خولی بیان کر، کہا سنو، پھر اگر سننا چاہتے ہو کہا سنو۔ جب حسین شہید ہو گئے نا، ایک مرتبہ ہم خیمے کے سامنے کھڑے تھے اور عمر سعد آیا، کہا خولی کیا دیکھتا ہے، خیموں کو آگ لگا دے، خیموں کو لوٹ لے۔ ایک مرتبہ ہمیں حکم پانا تھا، ایک مرتبہ ہمیں حکم پانا تھا، ہم نے خیموں کو آگ لگایا، اور جیسے ہی خیموں کو آگ لگایا ایک بیمار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی، ارے بستر پڑا تھا، ہم نے بستر کو کھینچا، منہ کے بل زمین پر گرا، آواز دیا بابا اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی، ساتھ امام نے فرمایا اے ابو بصیر تم نے میرے جد پر آنسو نہیں بہایا۔ فرمایا مولا دیکھیے میرا رومال تر ہو گیا ہے، میرے آنسوؤں سے میرا رومال تر ہو گیا ہے، میرے رخسار تر ہو گئے۔ اے ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو۔ کہا مولا کیسے رو؟ فرمایا اے ابو بصیر جیسے ایک جوان بیٹے پر ایک ضعیف باپ روتا ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے ارے میرے جد کو بھیڑ اور بکریے کی طرح ذبح کیا گیا، میرا جد پانی مانگتا رہا، شمر کا خنجر۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، شہزادی یہیں تشریف فرما ہوگی۔ او امام زمانہ آپ کو پرسہ دینے کے لیے عزادار موجود ہیں۔ میرا مولا آخری امام فرماتا ہے ارے سلام ہو اس شہزادی پر جس کے سر پر گرز مارا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ خولی نے بیان کرنا شروع کیا، کہا مختار تم سن نہیں پاؤ گے، کہا بیان کر خولی اور کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی خیمے سے باہر نکل رہے تھے نا مختار، ایک مرتبہ دیکھا ایک بی بی نقاب پوش تھی اور اس کے سر پر ایک چادر تھی، جیسے ہم نے چاہا کہ اس کے سر سے چادر کو چھینے، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو پکڑا، میں نے ایک گرز مارا، بی بی زمین پر گری، آواز دیا عباس اے عباس، زینب کی رضا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو جیسے ہی زینب کی ردائیں چھنی، ایک مرتبہ مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے اور کیا ظلم کیا؟ کہا مختار تو سن نہ سکے گا۔ کہا بتا ظالم کیا بیان کیا؟ کہا جیسے ہی ہم نے ایک مرتبہ اس بی بی کے سر سے چادر چھینی، بی بی کہنے لگی اے ظالم تیرے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے اور تجھے جہنم کی آگ سے پہلے جلا دیا جائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مختار نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ خولی کو قید کیا، قید کرنے کے بعد کہا ارے میرے علی کی بیٹی نے سچ فرمایا ہے، میں تجھے ایسا ہی قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ خولی کو قتل کر دیا گیا، لیکن اجرکم اللہ امام کے سامنے جب خولی کا سر بھیجا گیا، امام سر کو نہیں اٹھائے بلکہ ایک جملہ فرمایا اے مختار یہ بتاؤ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک آخری فکرہ پیش کرتا ہوں۔ مولا یہ بتائیے خولی بھی آپ کا قاتل ہے، خولی آپ کے بابا کا قاتل ہے، لیکن خولی کا سر دیکھ کر آپ خوش نہ ہوئے۔ ارے حرملہ نے کون سا وہ ظلم کر دیا جب آپ اس وقت سے ابھی تک اس کے منتظر ہیں؟ امام سجاد نے جواب دیا سنو، اور جب میرا چھوٹا بھیا ارے 6 مہینے کا تھا کربلا میں شہید ہو گیا، عمر سعد نے حکم دیا ایک مرتبہ حرملہ نے زمین کے سینے پر ایک مرتبہ نیزے کو مارا، میرے بھیا علی اصغر کے کلیجے میں نیزہ لگا، میرا بھیا بلند ہوا،
میری ماں میرا سجدے میں گری، زینب نے کہا اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الرسول۔ پروردگارا اس مختصر سی عبادت قبول فرما، معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ان آنسوں قبول فرما۔ پروردگار عالم جو حضرات اس فرش ادا پر موجود ہیں معبود انہیں کی تمام دلی حاجتوں قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے سروں پہ مراج اکرام کا سایہ دائم و قائم فرما۔ پروردگار عالم خاص طور سے تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں، جس بھی حالت سے شریک ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام نیک حاجتوں قبول فرما۔ اور خاص طور سے دعا میں ایک دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ اور اے مولا آخر میں دعا ہے وارث ظہور کعبہ، وارث فاطمہ زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم